السلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نعرہ الصلوات یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. گزشتہ 2 شبوں سے یہ شرف حاصل ہوا کہ بڑے حسین کا ذکر ہوا، کیونکہ حسن بڑے حسین ہے اور حسین چھوٹے حسن ہے. حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے. یہ ان کے ناموں میں بھی ظاہر ہے. حسین کا مطلب ہی ہے چھوٹا حسن. امام حسین کی ولادت پر ان کا نام رکھا ہی نہیں گیا الگ سے گویا، کہا گیا یہ چھوٹا حسن ہے. حسن بھی حجت حق ہیں، یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہیں، یہ بات یاد رہے. اس سے وہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ کیوں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی اور امام حسین نے جنگ کی تھی. حسن حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، فرق حسن و حسین میں نہیں ہے، فرق یزید و معاویہ میں ہے. تو فرق امام حسن علیہ السلام میں کوئی نہیں ہے. اور اس لیے حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا. امام حسن نے وقت دیا، امام حسین نے وقت مانگا تھا شب عاشور. ایک مہلت لی تھی اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ حر جیسا مجاہد آ جائے امام حسین کے لشکر میں. تو حسن نے وقت دیا، حسین نے مانگا. یہ اپنے شعر کی مرضی ہے، کب شکار کرے. ایک مل کے صلوات بے جناب مولا سید مجتبیٰ علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو امام حسن علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ علم علی بن ابی طالب کے وارث. کل کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے. اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم. ہم امام حسن علیہ السلام میں کہتا ہوں پنجتن میں شاید سب سے مظلوم ہے، اس لیے کہ سب سے کم ذکر پنجتن میں امام حسن علیہ السلام کا ہوتا ہے. اور توسل مانگتے ہوئے بھی تو مولا علی سے توسل اختیار کیجئے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کیجئے، آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے کیجئے. لیکن کم ہی میں نے شاذ و نادر دیکھا ہے کہ کوئی واقع مومن خلوص نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کو وسیلہ بنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، میں ایک بات عرض کر کے مجھے آج آگے بڑھ جانا ہے. خود جو حفظ مراتب ہیں،
باقاعدہ یہ ایسا نہیں کہ میں کوئی خطابت میں کہہ رہا ہوں اس بات کو، یہ بات تاریخ میں لکھی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام معمولاً کلام ہی نہیں فرماتے تھے اگر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سامنے موجود ہو۔ امام حسین علیہ السلام، اچھا یہ وہی سنت ہے کہ جو رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ریپیٹ ہو رہی ہے میرے ساتھ؟ اب ایک اہل سنت رائٹر ہیں ڈاکٹر عبد الفتاح عبد المقصود، ان کی کتاب ہے، مصری رائٹر ہیں، ان کی کتاب ہے الامام علی بن ابی طالب، امام کہہ کے انہوں نے کتاب لکھی ہے، مولا علیہ السلام سے محبت کرنے والے اہل سنت عالم ہیں۔ انہوں نے ایک بات لکھی، اب ظاہر ہے کہ کوئی مولا علی علیہ السلام پہ کتاب لکھ رہا ہے تو اس نے ریسرچ کی ہوگی، انہوں نے اپنا مطالعہ کیا ہوگا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بہت سارے خطبات دیکھے، لیکن میں نے بڑی ریسرچ کی اور عمداً تحقیق کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا رسول اللہ کی زندگی میں علی کا کوئی خطبہ ملتا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں کوئی مولا علیہ السلام کا ایسا خطبہ ہو کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہو، کوئی تقریر کی ہو؟ کہتے ہیں میں نے پوری جستجو کرنے کے بعد اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ علی بن ابی طالب کا رسول اللہ کے سامنے کوئی خطبہ ہے ہی نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا مولا علیہ السلام جانتے نہیں ہیں نعوذ باللہ، علم نہیں رکھتے نعوذ باللہ؟ نا، جب سید الانبیاء موجود ہیں، سبحان اللہ، بات پہنچ رہی ہے، جب سید الانبیاء موجود ہیں، امام المرسلین موجود ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ نہیں دیا۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملا، اور بظاہر تاریخ میں نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں ملا کہ میں احتیاط کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت شاید یہ ہے کہ تاریخ میں ہے ہی نہیں کوئی ایک انسٹنس بھی ایسا کہ جب رسول اللہ کے سامنے علی بن ابی طالب نے سلونی کہا ہو۔ توجہ رکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، اچھا صحیح کرتے ہیں، چلیں۔ یا علی جبکہ علی کو تو جواب سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، اور علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ ہے ہی نہیں مولا علیہ السلام کی زندگی میں ایسا کہ سوچا بھی ہونا کہ بھائی سوچو میں کیا جواب ہے اس کا، تو آپ جانتے ہیں۔ لیکن ایک انسٹنس ایسا نہیں ہے کہ قائد الغر المحجلین، امام المتقین، امیر المومنین نے سید الانبیاء کے سامنے کبھی سلونی کہہ دیا ہو۔ حضور کے سامنے ہم کون ہوتے ہیں سلونی کہنے والے کہ مجھ سے پوچھو؟ نا مجھ سے کیوں پوچھو، بلکہ حضور مکرم نے اگر امیر المومنین سے کچھ سوال کیا کہ یا علی آپ جانتے ہیں اس بات کو، ایسے انسٹنسز ہیں کہ جہاں حضور نے سوال کر لیا مولا علی علیہ السلام سے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں اور واقعات کے بارے میں، یا علی آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ اگر حضور مکرم جب یہ سوال کریں تو مولا علی جواب دیں کہ میں نہیں جانتا تو غلط ہو جائے، کہوں جانتا ہوں تو سوء ادب ہو جائے کہ رسول کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں۔ ہمیشہ علی جیسے امام نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ ادب ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ کا ادب، حضور مکرم کی بارگاہ کا ادب۔ تو آپ جانتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے، کیونکہ بہت دور تک آواز جا رہی ہے۔ صحیح شیعہ عقیدہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ۔ بھائی مرتضیٰ سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ، لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ تو وہ بات کہ جو رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان ہے بالکل بعین ہی تکرار ہوئی امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ مولا حسنین کریم علیہ السلام پہ گفتگو کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کا آپ کو کوئی خطبہ ایسا نہیں ملے گا جو امام حسن علیہ السلام کے سامنے دیا ہو، سبحان اللہ۔ بلکہ میں نے آپ سے واقعہ عرض کیا تھا کہ جب ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا تو چونکہ امام حسن علیہ السلام نے 500 درہم دیے تھے تو عمداً ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے 490 درہم دیے کہ میں حسن سے بڑھ نہ جاؤں۔ کیا کہنے، دیکھیں اسی کو کہتے ہیں الہی خلافت۔ آپ بنی امیہ بنی عباس کی تاریخیں پڑھیں تو کبھی بیٹے نے باپ کو مارا، کبھی باپ نے بیٹے کو مارا، کبھی بھائی نے بھائی کو مارا۔ مجھے ایک موقع ایسا بتا دیجئے، میں بڑی عام سطح پہ آ کے بات کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں جو امامت کا تصور ہے وہ بہت بلند ہے، میں عام مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایک موقع ایسا بتلا دیجئے۔ ہر امام جانتا تھا
کہ ان سے پہلے امام کی شہادت کے بعد اب مجھے امام بننا ہے؟ کوئی ایک موقع ایسا بتلا دیجئے کہ بعد والے امام نے، اب میں جملہ کہتے بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، نہیں کہوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ بعد والے امام نے کچھ ایسا چاہا ہو کہ میں جلدی امام بن جاؤں؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کوئی دنیاوی سیاست یا دنیاوی خلافت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہر بعد والے امام نے شدت سے گریہ کیا ان سے پہلے والے امام کی شہادت پر۔ بنی عباس بنی امیہ کی طرح خوشیاں نہیں منائی گئی۔ اور اگر اولو الامر میں آپ معصوم کو نہیں رکھیں گے اور کسی بھی دنیاوی بادشاہ کو رکھیں گے تو حشر یہی ہوگا، پہلے وہ بادشاہ جو اولو الامر ہے وہ ہے، بیٹے نے باپ کو مار دیا اب وہ بن گیا، کل تک یہ صاحب اولو الامر تھے، اب مقتول اولو الامر کے بجائے قاتل اولو الامر ہو گئے۔ اس لیے ہم نے پہلے ہی سے اس بات سے چھٹکارا پا لیا، ہم وہ مذہب ہی نہیں ہمارا کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ، ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ۔ تو آپ امامت کے کانسیپٹ کو سمجھیں۔ تو حسنین کریمین تک جو امامت پہنچ رہی ہے تو امام حسن علیہ السلام کا کیا احترام ہے امام حسین کی نگاہ میں۔ امام حسن علیہ السلام نے، کل میں نے بات کی تھی کہ آپ حج کی جانب بھی توجہ دیں، عمرہ کی جانب توجہ دیں، زیارت امام حسن علیہ السلام کی جانب توجہ دیں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نانا یہ بتلائیے گا کہ جو آپ کی زیارت پر آئے اس کا کیا ثواب ہے؟ رسول اللہ کی زیارت، آپ کی زیارت پر اس کا کیا ثواب ہے؟ تو جواب دیا حضور مکرم نے، توجہ رکھیے گا، حضور مکرم نے جواب دیا کہ فقط میری نہیں، جو میری زیارت کرے یا تمہارے بابا کی زیارت کرے یا تمہارے بھائی کی زیارت کرے یا تمہاری زیارت کرے، مجھ پر قیامت میں واجب ہے کہ میں اس کی زیارت کو آؤں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کیا اجر ہوگا؟ ایک مل کے صلوات بیٹھے علماء کرام تشریف لائے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ تو اب امام حسن علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ جو خاص ادب ہے امام حسین کا امام حسن علیہ السلام کے لیے، امام حسن نے 25 پیدل حج کی تقریباً تاریخوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ حج پہ تشریف لے جانے تو ورم ہے پیر پہ، جب حج کرتے تھے تو پیدل جب چلتے تھے تو دیکھیں ایک عام انسانی سطح پر ائمہ علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ آپ یہ نہیں سوچ سکتے امام کے بارے میں کہ مثلا انہیں کوئی دنیاوی تکلیف نہیں ہوگی، ورنہ تو پھر بھوک اور پیاس کے مصائب کیا ہیں، ورنہ تو پھر پیاس کے مصائب بھی پڑھنا چھوڑ دیں اگر انہیں پیاس ہی نہیں لگتی تو پھر 3 دن کی پیاس بھی ہے، 3 دن کی بھوک بھی ہے، زخم لگے گا تو تکلیف بھی ہوگی، بیٹے کی شہادت ہوگی تو دل میں غم بھی ہوگا، جبھی تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، ورنہ تو حجت ہی نہ رہے۔ اگر انہیں کوئی دنیا کی تکلیف ہی نہ ہو تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگار تو نے ایسے نمائندے بھیج دیے تھے کہ انہیں تو کوئی زخم لگتا ہی نہیں تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام کے پیروں میں ورم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، ان کا بھی ذکر کیا تھا میں نے، انہوں نے 480 درہم دیے تھے، بات کنٹینیوشن میں۔ جو عبداللہ ابن جعفر طیار ساتھ میں تھے امام حسن علیہ السلام کے، امام حسن نے بھیجا، بلکہ خود عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ مولا یہ راستے میں ایک روغن بیچنے والا، آئل، وہ ایسا آئل بیچتا ہے کہ اگر پیروں پہ لگایا جائے تو اس سے ورم ٹھیک ہو جاتا ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار گئے وہاں، اب دیکھیں کس کیفیت میں اللہ جانے عبداللہ ابن جعفر طیار نے اس غریب تیل بیچنے والے سے بات کی کہ اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ کسی بڑے کریم خاندان سے آیا ہوا ہے۔ بھئی ہزاروں لوگ اسے تیل لینے آتے ہوں گے، لیکن سمجھ گیا کہ کسی بڑے عظیم کریم خاندان سے آیا ہوا ہے انسان۔ پوچھا کون سے خاندان سے آئے ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اتنا بھاؤ تاؤ نہ کروایا ہو۔ ہمارا بھی ایک مزاج ہوتا ہے، کسی غریب سے کچھ لینے کے لیے جائیں تو جب تک اس کو نچوڑ نہ لیں تو اس وقت تک ہمیں چین نہیں ملتا۔ برانڈڈ لینے کے لیے جاتے ہو تو 3000 کے جوتے کے 25000 دے کر آتے ہو فخر سے۔ یہ بھی ایک مزاج ہے۔ چلیں اس پہ میں کیا بات کروں، اب وقت ہی نہیں بچا، میں کتنے موضوعات کو چھوڑوں آپ کے سامنے۔ تو ایسے انہوں نے کچھ لیا ہوگا کہ بڑے، اس کو لگا کہ بڑے کریم ہیں، تو پوچھا کن کے لیے لینے جا رہے ہیں؟ اچھا امام حسن علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ بتلانا نہیں ورنہ وہ پیسے نہیں لے گا، یعنی میرے لیے لینے آ رہے ہو۔ اب عبداللہ بن جعفر طیار کیا کریں، ساتھ لیا اسے اور لے کر چلے امام حسن کی خدمت میں کہ بھائی دیکھ لو خود ہی۔ امام حسن کی خدمت میں پہنچا یہ شخص، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہتا ہے مولا اس سے بڑی میری سعادت کیا ہوگی
اللہ ویسے ہی کسی کو سعادت نہیں نصیب کیا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی کرم، کوئی نہ کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی ایسی صفت نیک ہوتی ہے. کہتا ہے مولا میں تو آپ سے کچھ نہیں لینا. امام نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اس نے کہا مولا بس میں ایک دعا چاہتا ہوں آپ سے، میری بیوی اس وقت حمل سے ہے. اب کتنا محتاج اور ضرورت مند ہوگا کہ بیوی اس کنڈیشن میں ہے اور وہ آ کے تیل بیچ رہا نا. تو کہا میری بیوی اس وقت حمل سے ہے اور بچے کی ولادت فوراً متوقع، تو آپ دعا کرتے ہیں کہ بس خیر و عافیت کے ساتھ مجھے یہ اولاد نصیب ہو جائے. امام حسن علیہ السلام کا کرم. امام نے مسکرا کر اس سے کہا کہ تجھے اللہ نے ایک اولاد دے دی ہے اور وہ بیٹا ہے اور صحیح اور سالم ہے، ہم خبر دے رہے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. امام نے کہا یہ جو تو نے ہماری خدمت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انعام عطا کیا ہے کہ وہ جو بیٹا ابھی جس کی ولادت ہوئی ہے اس کی نسلیں ہمیشہ کے لیے ہماری ولایت پر رہیں گی، کوئی بھی ہمارا منکر نہیں ہونے والا ہے وہاں پر. سبحان اللہ. تو یہ حسنین کریمین ابن کریم میں نے کل عرض کیا. اب ایک درجے کو میں ایک سٹیپ کو آگے بڑھاؤں کہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ بنت حسن اور امام حسین کے بیٹے مولانا زین العابدین، ان کا ازدواج ہوا، یہاں سے نسل امامت آگے بڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بہرحال یہ خاص اہتمام رکھا ہے کہ بیٹے کے ذریعے سے جو نسل آگے بڑھے گی وہ امام حسین سے آگے بڑھے گی. اور امام باقر نے فرمایا اس کی وجہ کہ ان اللہ عوض الحسین من قتل، اللہ نے حسین علیہ السلام کو کربلا کی شہادت کے عوض کچھ مقامات خاص عطا کیے. کچھ امتیازات ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام میں بھی اونلی اسپیسیفک امام حسین کے لیے. اس میں مثلا ایک الشفاء فی تربت ہے. امام موسیٰ کاظم نے منع کیا کہ میری قبر سے خاک نہیں اٹھانا، فقط میرے جد حسین ابن علی کی قبر کی خاک میں شفا ہے وہ کھانا، باقی ہر مٹی کو نہیں کھانا. تو شفا امام کی تربت میں ہونا یہ مخصوص ہے عبد اللہ حسین سے. ان اللہ عوض الحسین من قتل الامامۃ فی ذریتہ، اللہ نے حسین کی نسل میں امامت کو رکھا. الاجابۃ تحت قبۃ، دعا کی قبولیت کو حسین کی گنبد کے نیچے رکھا اور امامت کو نسل امام حسین میں رکھا. اب نسل امام حسین میں حضرت بی بی فاطمہ بنت حسن، ان کے لیے روایت میں کہ لم یدرک فی آل الحسن مثلھا، پورے آل حسن میں ان جیسی کوئی بی بی نہیں تھی. تو آل حسن میں بی بی فاطمہ بنت حسن جیسی کوئی بی بی نہیں اور آل حسین میں مولا زین العابدین علیہ السلام جیسا کوئی شخص نہیں. ان کا ازدواج ہوا تو ثمرہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخ والارحام المطہرہ، کہ آپ کا نور اسلام شامخہ سے ارحام مطہرہ میں بہترین ظلموں سے بہترین رحموں میں منتقل ہوتا رہا. اللہ اکبر. ایک واقعہ ہے، متوکل کے دربار میں امام علی نقی علیہ السلام تھے. ایسا ہوتا تھا بعض مرتبہ امام علیہ السلام کو اس طرح دربار جانا پڑتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک اس نے بڑی گستاخی کرنے کے لیے شراب پیش کی امام کو. اب امام ایک تو سامنے پلٹ کر جواب دیں کہ یہ عین نجس ہم سے دور ہے، لیکن امام نے یہ نہیں کہا، بلکہ امام نے ایک اور گہری بات کی کہ ما خامر لحمی و دمی قطو، یہ جو تو مجھے دے رہا ہے نا ہمارے پورے سلسلے میں نہ ہمارے گوشت میں کبھی شامل ہوئی ہے نہ ہمارے خون میں کبھی شامل ہوئی ہے، پورا سلسلہ. ہاں تو یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ پاکیزہ ترین اسلاف سے پاکیزہ ترین ارحام میں منتقل ہوتا رہا. اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام تک جب امامت پہنچی ہے امام حسین کے بعد، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ان کا ان ایام ازاں میں اس خطبے کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں جو انہوں نے دربار یزید میں دیا ہے. آپ کو پورا کربلا کا مقصد سمجھ میں آئے گا. دیکھو کربلا کے لیے بہت سی لوگ باتیں کرتے ہیں، کربلا کا مقصد یہ ہے، کربلا کا مقصد وہ ہے. میں بہت ساری سیاسی باتوں میں جانا نہیں چاہتا، چھوڑ دیں اس کو. دیکھیں امام زین العابدین نے کیا کہا تھا. یہ بعض لوگ جنہیں تھوڑا سا شاید یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں مجلس میں مولا علی کے فضائل ہوتے ہیں، علی علی ہوتا رہتا ہے. امام سجاد سے جا کے کہو کہ کیوں دربار یزید میں انہوں نے علی 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 کیا تھا اور کچھ کیا ہی نہیں تھا اس کے علاوہ. وہاں مولا علیہ السلام ہی کا ذکر کیا. امام سجاد علیہ السلام جب پہنچے دربار میں تو امام سجاد علیہ السلام کی جانب سے ہمیں جو کانٹینٹس ملے وہ کانٹینٹس، ان میں ایک اہم ترین صحیفہ سجادیہ ہے، 54 دعائیں تقریباً اس میں.
سیف سجادیہ کی میں نے آپ سے کہا تھا انڈیکس دیکھیے گا، لیکن میں آپ سے دو دعاؤں کی ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک دعا نمبر 20، ایک دعا نمبر 23، وہ دیکھیے گا۔ دعا نمبر 20 ہے دعائے مکارم الاخلاق، مورلز کو بہتر بنانے کی دعا، اور یہ دعا اتنی لطیف ہے، یہ دعا زیادہ لمبی نہیں ہے، تقریباً دعائے کمیل سے بھی تھوڑی چھوٹی دعا ہے، لیکن اس ایک دعا کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام نے 20 مرتبہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں مولا سجاد آدم آل محمد ہیں، یہ لقب کم مشہور ہے، آل محمد کے آدم، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل کربلا میں سوائے امام زین العابدین کے تو کوئی نہیں بچا، تو آل محمد ختم ہو جاتے، صرف امام سجاد تھے، تو امام سجاد سے گویا آل محمد علیہ السلام کا سلسلہ پھر سے ایک دفعہ شروع ہو رہا ہے، تو آدم آل محمد کہا گیا امام زین العابدین کو، جو آل محمد کے آدم سب سے فرسٹ۔ اگین سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ امام حسین اپنے زمانے کے محمد ہے نا، حسین منی وانا من حسین، اور مولا سجاد کا نام علی ہے، مولا سجاد کے بیٹے کا نام محمد ہے۔ ایک زمانہ تاریخ نے دیکھا کہ محمد کی گود میں علی آئے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پھر ایک تاریخ نے منظر دیکھا کہ علی کی گود میں محمد آئے، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے، امام زینہ، اللہ اکبر، بھگ کے امام سجاد میں یو علی۔ تو امام سجاد علیہ السلام سے جو کانٹینٹس ہم تک پہنچے ان میں میں نے کہا سیف سجادیہ کی دعا نمبر 20، مکارم الاخلاق، مورلز کو کیسے ٹھیک بنائے، بہتر بنائے، امام علیہ السلام نے اس میں 20 مرتبہ صلوات بھیج کر، اس کا سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ وَاجْعَلْ ایمانی بِأَکْمَلِ الایمان، اے پروردگار محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور میرے ایمان کو بہترین ایمان بنا دے، میری نیت کو خالص ترین نیت بنا دے، میرے یقین کو افضل یقین بنا دے۔ ایک ایک مورل کریکٹر پر امام زین العابدین السلام نے اس پہ گفتگو کی ہے، اور میرا موضوع بھی تھا اخلاق، تو اس حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دعا نمبر 20 دیکھے گا، دعا مکارم الاخلاق، اس میں امام ایک دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب شیطان مجھے وسوسہ کرنا چاہے اور میری زبان سے جھوٹ، حسد اور کبر جاری کروانا چاہے تو تو اپنی رحمت سے میری زبان پر تیری حمد و ثنا اور محمد اور آل محمد پر درود کو جاری کروا دے۔ جب آپ کی زبان پر ایک مل کے اور صلوات بھیجے، نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ جی تو ایک تو یہ کانٹینٹ دیکھیے آپ، دوسرا آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ دعا نمبر 23 دیکھیں۔ آج کل کے حالات میں، اس وقت جو فائنینشیل کرائسس ہیں، اس وقت جو ایک واقع نفس نفسی کا دور ہے، اور تقریباً 95% پاپولیشن آئی وڈ سے ایک سیریس کرائسس میں، تو آپ دعائے عافیت کو پڑھیں۔ یہ دعا نمبر 23، دعائے عافیت۔ عافیت ایک ایسا ورڈ ہے عربک کا کہ مجھے اس کا کوئی پیرالل اردو میں نہیں ملا، یعنی آپ کو ایک پورا سینٹینس کہنا پڑے گا عافیت کے ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے۔ عافیت مینز عقل، ایمان اور جسم کی سلامتی، سب آ گیا اس ایک عافیت میں۔ تو آپ ضرور پڑھیں اس کو، ایک دفعہ ترجمہ پڑھیں، دعا پڑھیں، بہرحال ایک سکون بھی ملتا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام کی دعائیں سیف سجادیہ تک بھی خالی محدود نہیں، کتنے کمپلیشنز اس کے لکھے گئے، بلکہ امام غزالی جن کا تعلق آپ جانتے ہیں ہمارے مسلک سے نہیں ہے، اور انہوں نے بہت کچھ ایسا لکھا ہے یزید کے بارے میں کہ اگر میں آپ سے اس وقت بیان کر دوں تو آپ کو بڑا برا لگے گا کہ کیوں امام غزالی نے یہ لکھا ہے۔ ان جیسا ایک حوالے سے ایک متعصب انسان، اس نے لکھا اپنی کتاب بحر المحبہ میں کہ اسمعی ایک شخص سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے، بالکل اسی کیفیت میں، لیکن اس وقت یہاں پر روشنی کا انتظام ہے، تو وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی، تو کہتے ہیں بالکل اٹر ڈارکنیس ہے، صرف چاند کی روشنی آ رہی بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان وہ کعبے کا پردہ پکڑ کر
اور گر گڑا کر یہ کہہ رہا ہے کہ الہی و سیدی و مولایا نامت العیون وغابت النجوم وانت مالک حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم غلقت المملوک ابوابها وقامت علیہا حراسہ وحجابها وقد خل کل حبیب وحبیب فبابک مفتوح للسائلین۔ پروردگار اس وقت ستارے ظاہر ہو چکے ہیں، نامت العیون آنکھیں سو چکی ہیں، وانت مالک حی قیوم، لیکن تو ایسا ہے کہ جو مالک ہے، حی ہے، قیوم ہے، لا تاخذک سنۃ ولا نوم، تجھے کبھی نہ نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ غلقت المملوک ابوابها، یہ وقت ایسا ہے کہ بادشاہوں نے اپنے دروازوں پر پہرے دار کھڑے کر دیے، کوئی بادشاہ سے مل نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں سارے جو سرکاری کام، گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں، وہ دن میں 4 بجے تک ہوں گے، 5 بجے تک ہوں گے، اس کے بعد رات میں تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں بادشاہوں نے اپنے دروازے بھی بند کیے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ وَأَقَامَتْ عَلَيْهَا حِرَاسَهَا وَحِجَابَهَا، بلکہ وَقَدْ خَلَّ كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ، ہر دوست بھی اپنے دوست سے جدا ہو جا چکا ہے۔ رات کو 2 بجے 3 بجے تو آپ کسی دوست کے گھر نہیں پہنچ جائیں گے بلا بتائے، لیکن فَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، تیرا دروازہ وہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، خزاں ہو یا بہار ہو، تیرا دروازہ مانگنے والے کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ فہا انا سائلک ببابک، تو بس ایک مانگنے والا تیرے دروازے پر آیا ہے۔ مذنب فقیر، گناہ گار ہے، فقیر ہے، خاطئ مسکین، خطا کار ہے، مسکین ہے۔ جئتک ارجو رحمتک یا رحیم ان تنظر الی بلطفک یا کریم، میں آیا ہوں فقط ایک امید کے ساتھ کہ پروردگار تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ کہتے ہیں اس جوان نے گر گڑا کر ایسی مناجات کی، اس کے بعد کعبے کے پردے سے اپنے آپ کو تھام کر وہ گر گیا جوان۔ اب یہ سنیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے پہلو۔ آپ اسمعی کہتا ہے میں قریب گیا تو میں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا، اب تک اسمعی پہچانا نہیں کون ہے۔ تو اللہ اکبر، کہتے ہیں اس وقت امام زین العابدین نے ایک شعر پڑھا، اور شعر یہ تھا کہ الہی ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم۔ یہ میرے خیال میں ہمارے لیے، میں تو اس سے بڑا ریلیٹ کرتا ہوں جب بھی اس بات کو پڑھتا ہوں۔ اے پروردگار، اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا، امام حسین کا دروازہ خالی نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے کیا؟ اگر تیرا دروازہ خالی نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا، ان کان جودک لا یرجو الا ذو فمن یجود بالعاصین عن النعم، تو پھر گناہ گار کس کے دروازے پہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ اے قربان اپنے مولا اور آقا امام زین العابدین علیہ السلام پر، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہم صلی علی، میں بہت توجہ رکھیے گا، میں ایک خاص بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بزرگ عالم تھے پنجاب کے، ان سے یہ بات منقول ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، وہ گئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر کربلا۔ اس وقت کم مومنین جا پاتے تھے، تو ایک بہت زیادہ اشتیاق تھا، شوق تھا۔ تو مومنین جب وہاں پہنچے تو منتظر بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی مولا حسین علیہ السلام کی جانب سے کرامت نظر آئے، کوئی معجزہ نظر آئے۔ تو جب وہ زیارت کر چکے تو بیٹھے ہوئے تھے اپنے مسافر خانے میں، تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے کوئی کرامت دیکھی، کوئی معجزہ دیکھا؟ تو ایسی کسی نے خاص چیز دیکھی نہیں تھی، ہر ایک کو تو فوراً تو نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، ایک عالم ربانی، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو معجزہ دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ کہا قبلہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہیں اور زری سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب لوگ منتظر کے اور پھر رک گئے وہ۔ کہ قبلہ یہ کیا معجزہ ہے؟ مطلب ہم امام حسین کی زری میں ہیں، ان کے حرم میں ہیں، یہ کون سا معجزہ ہے؟ معجزہ تو ہوگا نا کہ اس کے بعد کوئی کرامت دیکھیں، کسی کو شفا ملے، کسی کو کوئی اور۔ انہوں نے کہا دیکھو، معجزہ کہتے ہیں خلاف فطرت کام کو، ہے میرے ساتھ؟ کہتے تصور کرو کہ ایک بڑی جامع مسجد ہو، اس میں پیشمام صاحب موجود ہوں، وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کوئی ذکر و دعا میں مشغول ہے، کچھ نمازیں میں مشغول ہیں، اور اس مسجد میں سب کے سامنے ایک گیلا کتا داخل ہو اور کوئی اس کو باہر نہ نکالے، کوئی اس کو جھڑکے نہیں، تو یہ خلاف فطرت ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں قبلہ ہے تو صحیح ہے۔ کہتے بس تصور کرو کہ مجھ جیسا گناہ گار
حسین کی زری سے لپٹا ہوا ہے ان ساری نجاستوں کے ساتھ، نہ فرشتے باہر نکالتے ہیں، نہ اللہ کوئی دھتکارتا ہے، نہ حسین منع کرتا ہے، تو معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ تم در امام حسین علیہ السلام پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے؟ ایک مل کے صلوات بھیجو، نام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، محمد و آل محمد پر۔ اب امام زین العابدین السلام کا فکرہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا، آئے آئے، تو پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے؟ پھر کہاں جاتے ہیں؟ تو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے فرض کو خالی نیک لوگوں کے لیے نہیں رکھا ہوا، اور ہمیں کوئی حق بھی نہیں کہ ہم کسی اور پہ کمنٹ کرتے رہیں۔ مجلس میں جو بات ہوتی ہے وہ عمومی جنرل بات ہوتی ہے، کسی کو پن پوائنٹ کر کے بات نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ دیکھیں فلاں تو یہ تو نماز نہیں پڑھتا تو کیوں فرش پر آیا ہوا ہے؟ یا اس کا معاملہ امام حسین کے ساتھ ہے، آپ کون چیئرمین بنے ہوئے اس کے؟ اس کی مرضی ہے، اس کو انشاءاللہ امام حسین السلام اصلاح کر دیں گے اس کی۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا فرش خالی، میں آپ کو اب واقعہ سنانے بیٹھوں گا اسی موضوع پر تو تفصیل ہو جائے گی۔ شیخ باہی نے بھی ایک مرتبہ یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، کیونکہ وہ تعویذ کے ماہر تھے اور ان علوم غریبہ کے ماہر تھے، تو انہوں نے امام رضا علیہ السلام کا جب حرم اس طرح سے بن رہا تھا تو معماروں سے کہا کہ یہاں پر ایک خاص دروازہ اس طرح سے بناؤ، یہاں پر ایک تعویذ اس طرح لگاؤ، اور ان کی نیت یہ تھی کہ کوئی بھی گناہ گار امام کی زری پہ نہ جا سکے۔ تو کچھ دنوں بعد جب آئے، آ کے دیکھا تو دروازہ ایسے نہیں بنا ہوا، تو کہا کیوں نہیں ایسے بنایا؟ کہ وہ بادشاہ صاحب نے کہا تھا کہ ایسے نہیں بنانا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میری بادشاہ سے ملاقات، میں نے کہا کہ کیوں نہیں بنوایا آپ نے ایسا دروازہ؟ کہ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے خواب میں آ کے مجھ سے کہا کہ شیخ بھائی سے کہنا کہ تم کون ہوتے ہو گناہ گاروں کو میرے دروازے پر آ کے روکنے والے؟ جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جوان کی بالخصوص توبہ سے ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک ماں کا گمشدہ بچہ اس ماں کو مل جائے تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے، حدیث میں یہ۔ ابھی امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں اپنی مناجات میں سکھلایا، تو میں نے آپ کے سامنے ایک صحیفہ سجادیہ کا ذکر کیا، اس میں سے بھی بالخصوص 2 دعائیں، تاکہ آپ پریسائز اس کو جا کے دیکھیں۔ دعا نمبر 20، دعا نمبر 23۔ ویسے تو کوئی بھی دعا دیکھیں لیکن ان دعاؤں کو میں زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پلیز دیکھیں۔ دوسرا، امام سجاد علیہ السلام کا وہ خطبہ ایک دفعہ اس کو پڑھیں، اس کا اردو ٹرانسلیشن آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے، آپ کے پاس سب کے پاس موبائل ہے، گوگل پہ لکھیں، آپ کے پاس آسانی سے انگلش اردو ٹرانسلیشن آ جائے گا۔ اور میں اس میں 1-2 فقرے عرض کرنے لگا ہوں خاص وجہ سے۔ اس کا جو پہلا ہی فقرہ تھا جو امام زین العابدین السلام نے بیان کیا، اللہ اکبر، بلکہ خطبے سے پہلے ہی کیا شان ہے امام زین العابدین السلام۔ دیکھیں ہمارا موضوع بڑھتے بڑھتے اب کسی حد تک آیا ہے، اگرچہ کہ میں نے بڑا اختصار کیا ہر امام کے لیے، اور میں پہنچا امام زین العابدین السلام تک۔ تو امام زین العابدین السلام دربار یزید میں ایک درباری ملا خطیب، وہ یزید کے باپ داداؤں کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد یزید کے باپ داداؤں کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ خالی کسی کی تعریفوں سے، کسی کی تکبیروں سے خوش نہ ہو جائے گا۔ ابو الفضل عباس جن کے آج مصائب کی شب ہے، انہوں نے جو کعبے کی چھت پہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں جو فقرہ کا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بلمس بیتن اصبح قبلۃ، پھر آگے کا یا ایۃ الکفرۃ الفجر، اے کافروں اور فاجروں۔ تو میں مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کروں کہ اے مولا، مکے میں تو کافروں کی انٹری بند ہے، یہ کون سے کافر کہہ رہے ہیں آپ یا ایۃ الکفرۃ الفجر؟ یہ تو سارے احرام میں آئے ہوئے ہیں، 8 ذی الحج ہے، یہ تو سارے طواف کر رہے ہیں، تو چکر لگا رہے ہیں۔ دیکھو میری مجلس کو جملے کو یہاں سے ریلیٹ کر دینا، سیدہ کے مہر میں ہے زمین، جو بغض سیدہ کے ساتھ طواف بھی کر رہا ہے، طواف نہیں کر رہا، زمین پر چلنا بھی حرام ہے۔ یا ایۃ الکفرۃ الفجر، اے کافروں اور فاجروں۔ اب الفضل عباس صاحب نے سمجھایا کہ خالی چکروں سے دین کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ میں آپ سے عرض کروں، شاید یہ بات میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بیان نہ ہوئی ہو، کم مومن جانتے ہو، جب امام زین العابدین نے خطبہ دیا تھا اور آپ جانتے ہیں نا کہ یزید نے درمیان میں اذان دلوائی تھی، تو جب وہ اذان مکمل ہوئی اور گویا محفل برخاست ہو گئی، تو لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اس پوری روایت میں لکھا ہوا ہے کہ یزید گیا اور اس نے ظہر کی نماز پڑھی۔ تو کیسی نمازوں سے دین کا فیصلہ ہوگا؟ وہ شارب الخمر ہے، وہ قاتل النفس المحترمہ ہے، لیکن شاید اپنی لیجٹمیسی کو وہاں بچانے کے لیے، کیونکہ حالات ایسے ہو چکے تھے، اس کو وہاں دکھلا کے نماز پڑھنی پڑی۔
یہی تو سید سجاد نے کہا تھا کہ تو جیتا ہے، میرے بابا جیتے ہیں. اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ باقی ہے، نماز باقی، لیکن وہ نماز ظاہری طور پر پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز کی کوئی حیثیت ہے؟ میں 4 مصرے کہوں گا، آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ قبول کریں گے. در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، میں تو یزید سے بھی اوپر چلا گیا ہوں. در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. تو اس لیے فقط خالی نماز و دین کا فیصلہ نہیں ہونے والا. یہ دیکھو کس کے دل میں حسین رہتا ہے. تو یہ جو کانٹینٹ ہے یہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے. امام سجاد علیہ السلام کا وہ خطبہ کہ جس میں اس درباری خطیب نے پہلے بنی امیہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیا، اور امام نے کہا کہ میں بھی جاؤں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر. اعواد کا لفظ ہے، الف عین واو الف دال، اعواد. ممبر نہیں کہا امام نے. آل رسول کی جہاں منقبت نہ پڑی جائے وہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے وہاں. کہ میں بھی جاؤں لکڑیوں کے ڈھیر پر. اور اس کے بعد اب جب امام گئے تو پھر لکھا ہوا فصائد الممبر، اب جب امام پہنچے تو ممبر بنائے وہ. یہ مجھے بالکل چوتھے علی سے پہلے علی کے فکرے کو جوڑ لیجئے گا. جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہری خلافت پہ پہنچے ہیں تو وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. اور مولا نے اس وقت کہا آئے آئے میں قربان 2 جملے کہے، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. ہم پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. پھر کہا کہ ماں حاضر اعواد، کیونکہ کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا تھا کہ علی وہاں کیسے بیٹھے ہو جہاں رسول بیٹھتے تھے؟ 1 زینہ تو نیچے آؤ، 2 زینے تو نیچے آؤ. آپ تو وہیں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. تو امیر المومنین قائد الغر المحجلین امام المتقین نے بیان کیا ماں حاضر اعواد. اب تک تو لکڑیوں کا ڈھیر تھا نا، لکڑیوں کے ڈھیر کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو امام سجاد علیہ السلام کا یہ خطبہ ہو سکتا ہے میں کل اس کو تھوڑا جاری رکھوں گا، وقت میرا آج سے تمام ہو رہا ہے. تو امام سے ہمیں جو تحفے ملے امام زین العابدین علیہ السلام سے، صحیفہ سجادیہ، خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام، دعائے ابو حمزہ صومالی، زیارت امین اللہ. ہائے ہائے ایک ایک پہ کیا کیا بات کی جائے. زیارت امین اللہ یہ تحفہ امام زین العابدین کا کہ کسی بھی امام کے حرم میں جاؤ تو پڑھو. اور آپ زیارت امین اللہ پڑھ کر اپنے ہی شہر میں آپ کسی خاص حاجت سے کسی خاص نیت سے پڑھیں، بحق کے امام زین العابدین السلام اس کا اثر دیکھیں. میں مجرب آپ کو بتا رہا ہوں طریقہ یہ زیارت امین اللہ. امام کا ایک اور طریقہ تھا، میں مصائب سے تھوڑا سا پہلو ہوں ابھی، لیکن میں ریلیٹ کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ابو حمزہ صومالی ہی کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین مدینہ میں تشریف فرمائیں اور امام اپنے اصحاب کے ساتھ آنسوؤں کو ضبط کر کے بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ اصحاب نے کہا تھا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ باتیں کریں. تو امام ہمیشہ ہی آنسو بہاتے رہتے تھے اپنے بابا کے غم میں. تو امام اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے بیٹھے تھے کہ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دفعتاً امام کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہوئے. تو میں نے کہا کہ مولا اس وقت آپ بے اختیار پھر سے آپ بھی رونے لگے؟ فرمایا وہ دیکھتے نہیں ہو کہ عباس کا بیٹا آ رہا ہے وہاں سے. عباس کے بیٹے کو دیکھ کر امام زین العابدین السلام گریا کرتے تھے. خاص الخاص تعلق ہے امام زین العابدین کا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ، یاد رکھیے گا آپ. میں آؤں گا آہستہ آہستہ مصائب کی کیفیت پر، لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا. خود امام زین العابدین ہی کا فرمان ذیشان ہے کہ اِنَّ لِعَمِّيَ العباس یوم القیامہ منزلۃ، کہ میرے چچا ابوالفضل عباس کو اللہ نے قیامت میں وہ مقام عطا کیا کہ یکبتہ جمیع الشہداء، اولین اور آخرین میں جتنے شہید ہیں جن کا مقام سب سے زیادہ ہے وہ عباس کے مرتبے کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر، یہ ہے عباس. مجھے پتا آپ کی طبیعتیں منقلب ہو گئی ہیں، لیکن مجھے ایک جملہ کہنا ہے. ابوالفضل عباس کہتے ہیں کہ 2 علماء کے درمیان آپس میں گفتگو بحث ہو رہی تھی کہ حضرت سلمان کا مقام زیادہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کا. بہرحال ایک گفتگو سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے روایت ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ سلمان وہ علم کا سمندر بحر لا ينفد، کہ جس کو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ سلمان کی علم کی گہرائی کیا ہے. بڑا مقام ہے.
لیکن جب یہ گفتگو بحث ہونے لگی تو کہتے ہیں کہ عالم مکاشفہ میں کچھ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو امام نے کہا، بہت توجہ چاہتا ہوں اس فکرے سے، آپ دعا چاہتا ہوں آپ سے، کہ تم یہ مقایسہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ عباس جس پر نگاہ کرم کر دے وہ سلمان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا غازی ابوالفضل عباس، آپ باب الحوائج ہیں، آزاد کی پورے ہونے کا دروازہ ہے عباس۔ ویسے نہیں کہ امام صادق علیہ السلام قبر عباس پہ کھڑے ہو کر کہیں گے سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین۔ اے عباس اللہ کا سلام ہو آپ پر۔ یہ کسی فقیہ کی، کسی مجتہد مرجع تقلید کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہے، لسان اللہ ناطق امام صادق کی بیان کردہ زیارت ہے کہ سلام اللہ آپ پر، سلام و اللہ کا سلام ہے عباس آپ پر، اور تمام ملائکہ مقربین کا اور تمام عباد اللہ صالحین کا سلام ہو عباس آپ پر۔ علم ہے عباس کے ہاتھ میں، عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، 4 بڑے علمدار ہیں، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار۔ عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، اب علم قیامت تک کے لیے عباس سے منسوب ہے، حتیٰ مولا علی سے بھی منسوب نہیں ہے، علم عباس سے منسوب ہے۔ عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار۔ آپ نے ہمیشہ مصائب میں سنا ہے ہاتھوں کے مصائب، عباس کے ہاتھ قلم ہوئے، شان قلم ہوئے، لیکن اس معرفت میں جملہ سن لیجئے گا فضائل کی کیفیت میں کہ عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ عباس کے ہاتھ میں پہنچا ہے۔ فقط باب الحسین نہیں عباس، آپ سمجھیں کہ در حقیقت تمام ائمہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس۔ دیکھو مجھ پر فرض اور لازم ہے کہ آج میں یہ ذکر کروں، اگر آج یہ ذکر نہ ہوگا تو ہماری اوقات و بساط کے مطابق کچھ تو ذکر ابوالفضل عباس اسلام کا، کچھ تو حق تو ادا ہو نہیں سکتا، کچھ تو ہماری نوکری ہو جائے۔ آپ تشریف فرمائیں مائیں بہنیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اپنی اپنی حاجات کو لے کر۔ باب حسن بھی ہیں عباس، یاد رکھنا، کبھی اس کی تفصیل سناؤں گا اگر موقع ہو سکا۔ باب رضا بھی ہیں عباس، باب الجواد بھی ہیں عباس۔ ہر امام کے حرم تک پہنچنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ ابوالفضل عباس ہے۔ اس فقیر نے ایک وظیفہ کربلا پہنچنے کا بیان کیا تھا، کافی سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، اور مجھے لا تعداد مومنین جب کربلا میں ملے، جب وہ وظیفہ میں نے بیان کیا تھا تو 1 سال 2 سال کے اندر جتنے مومنین ملے اور اب تک ملتے رہتے ہیں کہ مولانا کوئی امکان ہی نہیں تھا، وہ وظیفہ کیا تو ہم پہنچ گئے، وہ بھی ابوالفضل عباسی کا تو وظیفہ ہے۔ اچھا وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے یا کچھ نمازیں پڑھنی ہے، صرف نیت کرنی، نیت، یہ بھی کیا مشکل کام ہے، نیت کر لیجئے۔ کیا نیت؟ کہ یا غازی ابوالفضل عباس آپ ہمیں بلائیں کربلا انشاءاللہ۔ تو جب میں کربلا پہنچوں گا تو آقا ابا عبداللہ الحسین کے حرم میں جو زیارت وارثہ پڑھوں گا وہ آپ کو ہدیہ کروں گا، یا غازی ابوالفضل عباس۔ حسین کے حرم میں پہنچیں گے تو زیارت وارثہ تو ہر ظاہر پڑھتا ہے نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ یہ وظیفہ خالی اپنے ذہن میں سوچ کے دیکھیں کہ میں جاؤں گا انشاءاللہ نا جب کربلا غازی عباس، اگر میں پہنچا تو میں آقا حسین کے حرم میں جب پہنچوں گا تو میں نیت کروں گا کہ میں یہ زیارت وارثہ کا ثواب ہدیہ کر رہا ہوں اے غازی ابوالفضل عباس آپ کی خدمت میں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے عباس باب حسن بھی ہیں، باب حسین بھی ہیں۔ آپ کی آنکھیں نم ہیں اور حق یہی ہے، لیکن میرے ذہن میں 2 مصرے آ رہے ہیں، اگر آپ دعا سے نواز سکیں مجھے تو، اور اپنی اپنی حاجات کے لیے۔ خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، حسن حسین کے کرتے سل کر آئے نا، خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عباس۔ آپ نے ہمیشہ مولا عباس علیہ السلام کے شانوں کے مصائب سنے، میں آج مولا عباس کی آنکھ کے مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ چشم ابوالفضل عباس۔ اب تو شبے وہ ہیں کہ اصل تو گریا ہی ہے مجلس، اصل تو رونا ہی ہے مجلس، حق کے مجلس یہی ہے۔ مولا عباس کی آنکھوں کے مصائب۔ باب امام زمانہ بھی ہیں عباس، یاد رکھیے گا، امام زمانہ تک پہنچنے کا راستہ۔
ایک عارف عالم ربانی جب پہنچے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تو ان کے پاس کچھ خطوط رکھے ہوئے تھے. کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو مختلف امام زادوں کے حرم سے مومنوں نے مجھ تک بھجوائی ہیں. لیکن کچھ خطوط الگ سے رکھے تھے جنہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف آنکھوں سے لگاتے جاتے تھے اور چومتے جاتے تھے. کہ اے مولا امام زمانہ یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم سے لوگوں نے مجھ تک بھجوائی. حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس، وارث حیدر کرار عباس، امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق یہی ہے عزیزوں، حق یہی ہے. ایک عراقی ہیں، بظاہر ان کی ویڈیو شاید یوٹیوب پہ موجود بھی ہے، کہ ان کے بیٹے تھے جو نابینا تھے. تو جب عراقی ہیں تو خود بخود یقیناً امام حسین کے بھی حرم گئے، مولا علی کے حرم گئے، سامرہ گئے، کاظمین گئے. بہرحال کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی شفا نہیں مل پاتی. تو انشاءاللہ مایوس نہ ہو، ڈپریس نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کبھی نظام یہ رکھا ہوتا ہے کہ کسی خاص حرم میں جاؤ گے تو وہاں سے شفا جب ملے گی تو صاحب حرم کی عظمت تمہیں سمجھ میں آئے. یا چلو بہجت کا بھی جملہ تھا کہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو حتیٰ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پوری ہونے کے بجائے وہ پوری ہوتی ہیں بی بی معصومہ قم کے حرم میں. تو بی بی معصومہ قم سے یقیناً امام رضا علیہ السلام تو امام ہے خود، تو کیوں ان کے حرم میں نہیں ان کے حرم میں؟ اس لیے کہ امام رضا کی عظمت سب جانتے ہیں. حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا یہ بی بی جو صاحب قبر ہیں، ان کی عظمت لوگوں کو سمجھ میں آتی رہے، یہاں سے معجزات ہوتے رہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام، ایک حکمت ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ عراقی بیان کرتے ہیں کہ میں پھر آیا، آخر میں ایک آسرا میرے پاس رہ گیا تھا کہ میں مولا رضا کے حرم پہنچوں، حرم علی ابن موسی رضا. وہاں میں پہنچا اور میں نے پہنچ کر تقریباً 10 دن کا قیام تھا. تو جب بار بار جاتا تھا میں جا کے کہتا تھا کہ اے مولا میں بچے کو شفا کے لیے آیا ہوں، آپ کے حرم میں تو صحن شفا بھی ہے، شفا کی جالی بھی ہے، تو مولا یہاں سے کچھ شفا مجھے نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں دن گزرتے گئے تو مجھے تھوڑا سا مجھے مایوسی ہونے لگی، ڈس اپوائنٹمنٹ ہونے لگی، اس لیے کہ اب تک کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. تو آخری دن جب رہ گیا تو کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو شکوے میں مولا سے کچھ جملے ایسے کہہ دیتا ہے، ویسے کہنے نہیں چاہیے لیکن کبھی آ جاتے ہیں زبان پر. تو کہتے ہیں کہ میں پہنچا، آخری دن تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو لیا، مولا کی زری کے سامنے رکھا. میں نے کہا مولا اگر سب نے مجھے جواب دے دیا تو کیا آپ نے بھی جواب دے دیا؟ بس میں آخری زیارت کے لیے آ جاؤں، الوداعی زیارت پڑھ رہا ہوں آپ کے حرم کی، اب میں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے بیٹے کو شفا نہیں ملی یہاں سے تو میں آپ کے حرم کا پانی تک بھی نہیں پیوں گا، میں چلا جاؤں گا ایسے ہی بس. کہتے ہیں اللہ جانے کس کیفیت میں نے جملے کہہ دیے اور میں اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکلنے لگا. دفعتاً دل میں خیال آیا، ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی الہام کیا ہو. میرے دل میں خیال آیا، میں نے زری کو دیکھا اور میں نے کہا مولا ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. آئے ہو عباس پر رونے کے لیے، آج تبرکات برآمد ہوں گے، وہ عباس کا علم جو ٹھنڈا ہو گیا تھا کربلا. کیا شان ہے ابوالفضل عباس ہے. حتیٰ جب اسباب غارت کر لیا گیا، علم بھی چھین لیا گیا، یعنی بہت سے لوگ بہت کچھ لے کے چلے گئے تھے، بعد میں تبرکات واپس لیے گئے. مولا سجاد کا سجادہ تھا، بستر تھا، مولا حسین کا پیراہن، یہ سب لوٹ کے لے گئے تھے نا. تو اس وقت یزید نے اس علم کو دیکھ کر کہا تھا انظروا ھذا العلم، اس علم کو دیکھو کہ ہاتھ کٹ گئے لیکن علم پہ کوئی ضرب بھی نہیں لگی ہے. علم کا دستہ بھی ویسے ہی ہے، یہ جملہ ہے وہاں پر. تو میں نے کہا کہ مولا آپ کو آپ کی چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. بس اتنا کہنا تھا کہ دفعتاً میرے بیٹے نے کہا بابا مجھے آہستہ آہستہ کچھ نظر آ رہا ہے بابا صاحب. یا ابوالفضل عباس ان عزاداروں کی آنکھوں میں آپ کے نام سے آنسو ہیں، آپ کو آپ کی زخمی آنکھ کا واسطہ. مولا ہماری آنکھ حرام کی طرف نہ بڑھنے پائے مولا، اس آنکھ سے خیانت نہ ہونے پائے مولا. میں شرمندہ ہوتا ہوں بڑا، لیکن جس آنکھ میں آپ کے نام سے آنسو آتے ہیں وہی آنکھ پھر غیر محرم کی طرف بھی اڑ جاتی ہے، حرام کی طرف اڑ جاتی ہے. مولا مجھے توفیق دیں کہ میں اسے حرام نہ دیکھوں، اس سے اپنی نعوذ باللہ من ذالک جسمانی لذت کے لیے، حرام لذت کے لیے نہ استعمال کروں. یا غازی ابوالفضل عباس آپ سہارا دے دیں گے. کیونکہ ہوتا ہے کبھی شیطان اتنا حاوی ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان
وہ ہمت ہار چکا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتا، میں نے اتنی کوشش کر لی، بار بار توبہ کر لی، لیکن نہیں ہو پا رہا، کیا کریں؟ اے مولا، جیسے کوئی نہیں سنبھال سکتا اسے آپ سنبھال سکتے ہیں۔ اے علی کے شیر، علی کے بیٹے، کیوں؟ اس لیے کہ عباس زینب کے دل کی ڈھارس ہے، سکینہ کے دل کا سکون ہے عباس۔ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت میرے قلب کی کیا کیفیت ہے عزیزوں، بس کیونکہ میری ڈیوٹی مولا نے یہاں یہ لگائی ہے کہ میں پڑھتا رہوں آپ کے سامنے، تو میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ بس جس کا دل جڑ جائے، سوچے بین الحرمین، ایک طرف عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرصد ہے۔ وہ حسین کہ جنہوں نے مولا عباس کے لیے وہ جملہ کہا، بے نفسی انت یا اخی، اور یہ آج تک جملہ ابوالفضل عباس کے حرم کے اوپر لکھا ہوا ہے، جب زیارت پہ جانا تو دیکھنا، دیکھو ساری کائنات کی جان قربان ہے حسین پر، لیکن حسین نے شب عاشور جب مہلت کی بات ہوئی نا تو حبیب ابن مظاہر کو نہیں بھیجا تھا، مسلم ابن اسجہ کو نہیں بھیجا تھا، اس لیے کہ کربلا میں جذبات قربان ہو رہے ہیں، تسلیم ہو رہے ہیں امامت کے حکم کے سامنے، کہ عباس ذرا ان سے جا کے مہلت تو لے کر آؤ۔ وہ عباس کہ جن کی زندگی کی تمنا رہی ہے کہ مجھے میرے بابا نے مانگا اس لیے ہے کہ میں حسین کا مددگار رہوں، تو میں مہلت لے کر آؤں۔ تو حسین نے ایک فقرہ کہا، بے نفسی انت یا اخی، عباس جاؤ، اس لیے کہ حسین کی جان تجھ پر قربان ہو جائے۔ دل عجب مغموم ہے، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نام عباس پر یہی حق ہے گریے کا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، سب سے زیادہ زخمی دل اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کا ہے، عاشور سے ہم قریب ہو رہے ہیں، غور کر رہے ہو؟ تو عزیزوں، بے نفس میری، اے عباس میری جان تجھ پر قربان ہو، حسین کی جان عباس پہ قربان، اللہ اکبر۔ عباس کا گویا وجود اس کیفیت میں آ گیا ہوگا کہ مولا حسین کی جان مجھ پر قربان ہو۔ ہاں جی، تو جب اس نے مولا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ دیا نا تو بیٹے نے کہا بابا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، اور پھر کہا دیکھو بابا مجھے مولا رضا کی زری نظر آ رہی ہے۔ اچھا عباس کی آنکھوں کے مصائب، ایک جملہ کہوں، کل مطر، مقتل میں سے ہے کہ تیر بارش کی طرح برس رہے تھے عباس پر، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، تیر بارش کی طرح برس رہے۔ آج عباس کی آنکھ کے مصائب سن لو کہ ایک تیر چشم ابوالفضل عباس میں آ کے پیوست ہوا۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آنکھوں میں ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے ہو۔ جس کی آنکھ میں تیر لگ چکا ہو اور ہاتھ کٹ چکے ہو، عباس نے سر جھکا کر زانوؤں سے تیر کھینچنا چاہا، سر پر گرز لگا، میرے کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پر گرا۔ یہی وہ مصائب ہیں کہ جو مولا ابوالفضل عباس نے ایک ذاکر سے کہے تھے کہ ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم آپ کے سب سے بڑے مصائب کون سے ہیں؟ کہا دیکھ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اے غازی، یا ہزاروں مومنین اللہ جانے کہاں کا تشریف فرمائے، ہم سب آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری نسلیں آپ پر قربان ہو۔ مولا یہ سچ ہے، بجا ہے، جیسے آپ زمین پر آئے ویسے کوئی شہید زمین پر نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو علی کی بیٹی زینب ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ یہ بچے معصوم سے رو رہے ہیں اپنے چہروں کو پیٹ کر۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ مومن مجھ سے پوچھ لے کہ اے ذاکر عباس کے تو بازو قلم ہو گئے تھے، بی بی زینب کے تو ہاتھ سلامت تھے، تو پھر تم نے جملہ کیوں کہہ دیا؟ میں اپنا جواب نہیں دوں گا۔ اے امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں پر ہیں، نجف میں ہیں یا کربلا میں ہیں؟ مولا ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا، میں آپ کی زیارت سے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی۔ مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ان بھوبی زینب پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے 10 محرم کو عباس گھوڑے سے گرے۔ رو لینا رو لینا۔ جب عباس رخصت کے لیے آئے تھے نا
تو دیکھو مقتل کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ بار بار حسین کہتے تھے نا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے داہنی دیکھا بہانی دیکھا فنظر الی یمین و شمال کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا گیا جس کا میں علمدار تھا. اچھا کیا یہ بات حسین نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں. میں نے ایک بزرگ عالم ہیں ان کی کتاب میں جملے کو دیکھا ہے گویا حسین کہنا چاہتے تھے عباس کوئی نہ بچا ہو تو ہی میرا لشکر ہے عباس. عباس سر جھکا کر گئے تو دیکھا خیمے میں چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے اور مشکوں میں پانی تو بچا نہیں تھا. تو اگر کوئی مشک ٹھنڈی ہو تو وہ اپنے شکموں پر لگا کر العطش کہہ رہے تھے. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا حسین کے پاس آئے. ایک جملہ عباس سے کہا ایک سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے ہو عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر کے لاؤ. سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے کل جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. عباس چلے فرات پہ پہنچے اتنا اندر تک گئے کہ عباس کے گھوڑے کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے. یہ ہے جلال حیدری. 4000 کا پیرا تھا کسی میں جرأت نہیں تھی کہ عباس کو روک سکے. مشک کو بھرا اور چلو میں پانی لیا. فذکر عطش الحسین حسین کی پیاس کو پیاسے عباس نے یاد کی. عباس آپ کی وفاؤں پر مولا ہم قربان ہو جائے. پیاسے عباس نے فرات پر پانی دے مارا. عباس نے فرات کو پانی پلایا گویا. پھر عباس چلے. خدا آپ کو لے جائے مقام کف عباس پر. دعا دے رہا ہوں ممبر سے جہاں عباس کے ہاتھ قلم ہوئے تھے نا. آج بھی کربلا میں 2 مقام موجود ہیں. وہاں جا کے قریب سے دیکھنا تو درخت کے کھجور کے درختوں کی کچھ تصویریں بنی ہوئی وہاں پر. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کھجور کے درخت تھے وہاں پر. تو یہ ظالم شقی پیچھے سے چھپ کر عباس کے ہاتھوں پر وار کرتے تھے کاٹنے کی کوشش کرتے. ایک شقی کا وار چلا عباس کا دایاں ہاتھ قلم ہو گیا. بس پورے مصائب ہیں یہی. غازی کی زبان سے جملہ نکلا واللہ ان قطعتم عن یمینی فإنی وحامی ابدا عن دینی عن امام صادق یقینی. خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا ہو میں اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا. عباس کا دین کیا ہے؟ امام صادق یقینی. عباس کا دین حسین ہے. تھوڑا آگے سے بڑے تھے بایاں ہاتھ قلم ہوا. عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا. اب میں زبان حال گویا پڑھ رہا ہوں. کیوں کہتے ہیں عباس کو باب الحوائج؟ عباس کے ہونٹ ہلے کہا پروردگار میری کوئی اپنی تمنا نہیں ہے بس یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. ایک تیر چلا جو مشق سکینہ میں پیوست ہوا. عباس کی آس ٹوٹنا شروع ہوئی. پانی بہنا شروع ہوا. کہ پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے لیکن اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا تو میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے. گویا ندائے پروردگار آئی ہو عباس ہم نے تمہاری کسی بھی دعا کو رد نہیں کیا. ہم نے اس دعا کے صدقے میں تمہیں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے عباس. آخری 1-2 فکروں پر آ گیا میں. عباس کے سر پر گرز لگا زمین پر گرے. مولا میرا آخری سلام. حسین پہنچے. حسین اور عباس میں 20 سال کا فرق ہے تقریباً 25 سال کا فرق ہے. تو کیا کچھ نہ حسین کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی تم نے ہمیں دیکھا تھا ہماری انگلی تھام کر تم چلا کرتے تھے اب تم چھوڑ کر جا رہے ہو بوڑھے بھائی کو. حسین سے سب کچھ تو نہ کہا کہ ایک جملے میں کہا کمر ٹوٹ گئی عباس. الان انکسر ظہری. عباس کمر ٹوٹ گئی. وشمت ابی عدوی. اور دیکھو دشمن تانے دے رہے ہیں عباس. کہاں گیا وہ عباس؟ حسین کو دشمن تانے دے رہے تھے. آخری جملے پر آ گیا کہ مولا میرا لاشا خیمے میں نہیں لے کے جائیے گا. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا. بس 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آ سکے. ایک عباس کا لاشا تھا ایک حسین کا لاشا تھا. عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کرتی تھی. حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا. حسین کا لاشا. حسین عباس کا علم لے کر چلے. چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لے کر کھڑے ہو گئے. عباس آ رہے ہیں. دیکھو پانی آئے گا تو پہلے اصغر کو پانی پلانا. بچوں نے دیکھا اس جملے کے بغیر مسائل پورے نہیں ہوتے. یا عباس کہنا علم آ گیا علم دا نہ آیا. سکینہ نے کوزہ چھوڑ دیا. بی بی زینب نے بیویوں کو جمع کیا. بازوؤں میں رسیاں بندھنے کے وقت قریب آ گیا. چادر چھلنے کے وقت قریب آ گیا. ہائے عباس
جملہ اسی تسلسل میں سن لو. عباس کی ماں ام البنین جنت البقیع میں عباس کی قبر کا نشان بنا کر کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے, مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا, کس میں جرأت تھی تیرے بازو کاٹ سکتا. لیکن ہاں عباس ماتم کرنا, عباس جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے گا, زینب کی چادر چھین لی گئی تو یقین آ جاتا ہے تو